اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ایک سوال ہوا تھا اتباع شیخ کے بارے میں، اور آج کا موضوع یہی ہے کہ اتباع شیخ کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں جو چیز ہے وہ اتباع رسول ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اور ان احکامات پر جو عمل کرنے کا طریقہ ہے یا جس کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ یعنی جو احکامات قرآن اور حدیث میں لکھے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں، اس کو آپ کریں تو اس کو یعنی وہ مان لیں اور اس کو عمل میں لائیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اطاعت کہیں گے۔ اتباع جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے آگے کی بات ہے، اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ایک بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ تو پھر اتباع کا نمبر ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انسان کا جو مقصد حیات ہے اور پھر اس کو پورا کیسے ہوگا، یعنی جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اس وجود میں آئے ہیں یا موجود ہیں، وہ مقصد کیسے پورا ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ اپنی حقیقت بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، اور بلکہ وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، پھر ہم میں جو ہے دو قسم کی روح ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کتنے قسم کی ہے؟ تو ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ حیوانی روح جیسے کہ کتے، بلی، سارے جانور ہیں، روحوں کے پھر اقسام ہیں، روح نباتاتی ہے، روح حیوانی ہے، روح جماداتی ہے، اس کی میں بحث میں نہیں جاتا، لیکن ہم میں دو قسم کی روحیں ہیں۔ ہمیں تو اپنی یعنی جستجو بھی نہیں ہے نا، سچ کی تلاش بھی نہیں ہے۔ مسئلہ بھی یہ بھی ہے نا کہ ہم ہیں کیا، ہماری حقیقت کیا ہے۔ بہرحال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اپنے آپ کو اگر ہم نہ پہچانیں تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر غفلت میں یہ وقت ہم نے گزار دیا دنیا کا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور اس کے نتائج یہ بات نوٹ کر لیں، اپنے آپ کو نہ پہچان کر زندگی گزارنے کے نتائج نہ صرف آخرت میں ٹھیک نہیں ہوں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی آپ کو اپنی سوچ کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ جو بھی خراب آپ کی یعنی سوچ ہے، خراب سوچ کیا ہے کہ آپ اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں ہی نہیں، آپ کی سوچیں ظاہر تک محدود ہوں، یہ بڑی خراب سوچ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کی سوچ میں اور کچھ آ ہی نہیں رہا، آپ کچھ اور سوچ ہی نہیں رہے، کسی بارے میں سوچ نہیں رہے، بس ظاہر 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 ظاہر۔
میں کیا کروں گا، بڑے ہو کے کیا کروں گا؟ میں نے آپ کو کہا ہے 1 کروڑ بچوں میں سے اگر آپ یہ سوال کریں مسلمان بچوں سے کہ تم بڑے ہو کے کیا کرو گے، کیا بنو گے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کا بندہ بنوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اللہ کا بندہ بننا۔ یہ انسانیت کی معراج ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے۔ تو اور یہ بھی میں ساتھ بتا دوں کہ بندگی یا بندہ بن جانا بہت بڑی بات ہے، اور انسانیت کی معراج یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کر لے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یعنی اس کے ثبوت کے طور پہ میں آیت قرآنی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب معراج ہوئی تھی، معراج تو معراج ظاہری کا تذکرہ ہے، یعنی سفر بیت المقدس کے سفر کا تذکرہ ہے قرآن میں، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے اور آسمانوں کی جو سیر کی تھی اللہ کے رسول نے، تو وہ اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے احادیث میں کہ کس طریقے سے وہ سفر شروع ہوا، آسمانی سفر جو ہے۔ تو اس میں بہرحال یہ ہے کہ 15ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، یہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہے۔ جو 15واں پارہ ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہے۔ تو میں صرف بندگی کی بات کر رہا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی کوئی اور لقب نہیں چنا گیا سوائے بندے کے۔ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر اپنے آپ سے غافل رہ کے زندگی گزار دیں، گزر تو جائے گی جیسا کہ لوگوں کی گزر رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں جو لوگ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں یا غافل ہیں، ان کی زندگی آپ کھول کے دیکھیں، اس میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جو قلبی اطمینان ہے، قلبی سکون ہے، وہ چیز نہیں ہوگی، پریشان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا تو اس کی زندگی میں اس پر اجیرن کر دوں گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ پھیر لیا تو اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا اس میں۔ آج دیکھیں ہر شخص جو ہے تنگ ہے، پریشان حال ہے۔ تو بہرحال اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ میرا موضوع جو ہے اطاعت اور اتباع ہے، اور اس کے سلسلے میں میں آپ کو یہ پہلے نمبر کے طور پہ یہ بات کروں کہ انسان اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد کرے کہ میرا کوئی رب بھی ہے، یہ یاد کرے، یاد رکھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لا تعلقی اختیار کی ہوئی ہے، جو معاشرہ ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے لا تعلقی اختیار کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اکثر پریشانی کب ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی اپنا سہارا نہیں پاتے، کوئی مشکلات کا مداوا نہیں پاتے۔ میری مشکلیں عام طور پہ آپ دیکھیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ پریشان ہیں اور پریشان رہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں میری مشکلات کا مداوا اب نہیں ہو سکتا، یا یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ صورتحال ہے، اس کا کیا ہوگا۔ تو ہر شخص جو ہے پھر یہی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد کرے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ بچہ ہے 2 سال کا ہے، تو 2 سال کا بچہ میرے خیال سے بولنا سیکھ لیتا ہے، 2-3 سال کا، لیکن اس کی اپنے ماں باپ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے اتنی اٹیچمنٹ اس کی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ماں سے کتنا زیادہ، بعض اوقات ماں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے بچہ، تو بس ماں ماں ماں، امی امی امی، اور پھر وہ ماں کی موجودگی میں زیادہ ٹچی ہو جاتا ہے،
اور کسی کے پاس نہیں جاتا. ویسے اگر نہ ہو ماں سامنے تو پھر ادھر ادھر کھیلتا رہتا ہے. میرے ایک نواسا تھا تو اس کے ماں باپ چلے گئے عمرے پہ اور وہ اس وقت 3 سال کا تھا یا اس طرح تھا. تو میرا اپنا یہ خیال تھا کہ یہ یعنی پریشان رہے گا. لیکن جب وہ ماں چلی گئی باپ چلے گئے تو وہ اپنی جو تایا اس کے تایا ابو تھے تو اور اس کی امی کے ساتھ بس وہ اس نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ کوئی گیا ہے یا نہیں گیا. ایسا ہوتا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہ اٹیچمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم دیکھیں کہ اپنی اٹیچمنٹ یعنی میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اٹیچ نہیں ہے اپنے رب سے. رب کو تو ہم نے کبھی کا بھلا دیا ہے اور بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بھی معاشرہ ہے, بچوں کی میں بات نہیں کر رہا, بڑے بوڑھوں کی اور اس کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو رب یاد نہیں ہے کہ بھئی میرا تو کوئی مالک ہے, میرا کوئی آقا ہے. تو وہ احساس جو ہے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہات سے پہلے یہ گاڑیاں ہوتی تھیں, بیل گاڑیاں ہوتی تھیں اور وہ ٹانگے بیل گاڑیاں. تو دیہات سے ایک بیل گاڑی کتے رکھتے تھے, زمیندار کتے, یا کوئی اپنے ساتھ کتا لایا اور اس سے وہ بچھڑ گیا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہ ہے کہ جب کتا اپنے مالک سے بچھڑ جائے تو وہ پریشان سا رہتا ہے. کبھی ایک کی خوشبو سونگھنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی دوسرے کی, کبھی دوسرے کی, لیکن وہ پریشان رہتا ہے کہ میرا مالک کہاں گیا میرا. یہ کیفیت ہے جو ہونی چاہیے کہ کیونکہ ہماری جو بنیاد ہے, جو حقیقت ہے, وہ تو رب ہے ہمارا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں اپنی روح پھونکوں. تو ہماری اصل جو ہے, بنیاد جو ہے, اور ہم ہیں کس کے؟ اللہ کے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ. ایک تو یہ ہے کہ اپنی رب کی یاد جو ہے اس سے ہم نے اپنا دامن چھڑا لیا ہے اور اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, یعنی اگر آپ اللہ کا احساس نہ کریں, ہر انسان اپنی ذات میں اپنے رب کے سامنے خود جواب دہ ہوگا, کوئی اس کی جگہ جواب نہیں دے گا. بعض اوقات تو آپ یہاں وکیل کر لیتے ہیں نا, کوئی مقدمہ ہوتا ہے, جج صاحب یہاں تو وکالت کا وہ ہے نا, لیکن وہاں وکالت نہیں ہے, اس دربار میں وکالت نہیں ہے, وہاں خود آپ اپنا جواب دیں گے. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں نوٹ کر لیں کہ آپ کو خود جواب دہ ہونا ہے رب کے حضور, کیونکہ پوچھ گچھ تو ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. میں ضرور پوچھوں گا ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھجوائے گئے ہیں, اور رسولوں سے بھی میں پوچھوں گا. تو وہاں جو ہے خود جواب دہی کرنی ہے. آپ کی جگہ کوئی, آپ کے ساتھ نہ آپ کی ماں ہوگی, نہ باپ ہوگا, نہ کوئی اور وکیل ہوگا, پیغمبر بھی نہیں ہوگا, نہ آپ کے مرشد ہوں گے آپ کے ساتھ. خود جواب دینا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ ہم نے خود اپنا جواب تیار کرنا ہے. اپنی رب کے حضور میں جب حاضری ہوگی تو اپنا جواب ہم نے خود دینا ہے یا ہم خود جواب دہ ہیں. تو اگر یہاں ہم نے اب جواب وہاں تو دینا ہے, لیکن اصل جواب ہم نے یہاں پر دینا ہے, دنیا میں دینا ہے رب کو جواب. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا تھا کہ الست بربکم, کب کیا تھا؟ جب ہم یہاں نہیں تھے, عالم ارواح میں تھے ہم سب. قرآن میں لکھا ہوا ہے الست بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں تو ہم نے جواب دے دیا تھا. اب وہ جواب, اب وہی سوال آج ہے ہم سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو اب آج جواب دینا ہے ہم نے اپنے رب کو. وہی سوال ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست بربکم. ہم تو یہ اس کو ایک واقعے کے طور پہ لیتے ہیں نا، ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخی بات ہے کہ جب سب ارواح جو تھیں حاضر تھیں تو سب سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہاں ہم نے جواب دے دیا، وہ جواب اب یہاں دینا ہے ہم نے. وہی سوال آج ہو رہا ہے ہم سے. ہم تو جو جواب دے رہے ہیں وہ نفی میں ہے. جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو ہم عملی طور پہ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ نہیں. یہ تو میں پڑھوں گا، بڑا ہوں گا، کچھ کروں گا خود اپنے لیے. وہ انگریزی میں اس کے لیے ایک سیلف میڈ کا وہ آتا ہے لفظ، یہ تو میں نے کیا ہے. قارون بھی یہی کہتا تھا. قارون جس کے خزانوں کی چابیاں جو تھی وہ ایک پہلوانوں کی جماعت اٹھا دی، کہتے ہیں یہ تو میں نے کمایا ہے. تو یہ آج بھی انسان کہہ رہے. آپ کو میں نے اس دن وہ واقعہ سنایا تھا نا، ایک مہینہ بھی نہیں گزرا ہوگا، ایک دکان میں گیا، وہ جانتا تھا، میں اس سے ہمارا ایک دکاندار کو جانتا تھا. میں تو کچھ سودا لینے گیا تھا، لیکن میں نے اسے کوئی اور کسی اور سے وہ مخاطب تھا. پہلے ایک چھوٹی دکان تھی، اب بہت بڑی دکان، سامان زیادہ، یہ وہ ساری. تو وہ کہہ رہا تھا بار بار یہ میں اس کا مالک ہوں، میں مالک ہوں اس کا، یہ میری ہے. وہ پتہ نہیں اس کا کیا، میں نے تو سیاق و سباق تھا، لیکن وہ اس کی منہ سے جو الفاظ کہہ رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا اس پہ تعجب ہوا کہ کس چیز کو اپنی ملکیت قرار دے رہا ہے جو اس کی ہے ہی نہیں. تو بہرحال ہم یہاں اپنے آپ کا مالک خود اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں. اور انگریزی میں اس میں ایک محاورہ بھی ہے اور ایک وہ ہے، مائی لائف اور مائی سٹائل. میری اپنی زندگی ہے، میرا اپنا سٹائل ہوگا، کسی دوسری کی میں پیروی کیوں کروں، یہ میرا سٹائل ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ میرا سٹائل ہے اور یہ میری روش ہے، بس میرا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا تمہیں پتہ نہیں ہے، میری عادت کا تمہیں پتہ نہیں. ایسے جملے بعض وقت بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کہ تم میرے مزاج کو نہیں سمجھتے، تم مجھ سے واقف نہیں ہوں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں کہتے ہیں میں تو یہ میں جو ہے پھر انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ہر چیز کا جو اس کے پاس ہے یہ یعنی غلط فہمی ہے ایک جو نہیں ہونی چاہیے. کسی چیز کے ہم مالک نہیں ہیں. اگر آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نقصان کی ابتدا ہو گئی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو چیز عنایت فرمائی ہے، اس میں آپ کسی بھی چیز کا اپنے آپ کو مالک تصور کر لیں تو آپ کے نقصان کی ابتدا ہو گئی، کیونکہ آپ نے اللہ کی بجائے میں کہہ دیا. انا للہ، اللہ کے ہیں. اور جو کچھ دیا، مجھے ایک چیز بتا دیں، ایک چیز سنگل واحد، یعنی یہ گڑ کی ڈیلی ہے یا اس کا ایک ذرہ ہے، کسی چیز کے متعلق آپ یہ بتا دیں کہ وہ انسان کی اپنی ملکیت ہے. کوئی بھی چیز اس کا مالک ہے. یہ میری داڑھی ہے، اس کا ایک بال، اس کا مالک میں ہوں؟ ایک بال کا مالک نہیں ہوں. تو یہ یعنی ایک سوچ کی غلطی ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، اب اس کا تمام آپ بوجھ لے لیتے ہیں. رب کی مخلوق ہے بھیا. ماں کے پیٹ میں کس نے رزق دیا ہے؟ بچے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہر چیز، یعنی یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے اور یہ ایک غلط سوچ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا مالک اپنے آپ کو گردانتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں تصرف کرنے لگتے ہیں. ہر چیز اللہ کی ہے،
جو آج کا میرا موضوع ہے، اس میں آپ یہ بات نوٹ کر لیں، ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ یہ انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ جو آج میں نے موضوع چنا ہے اس میں یہی بات میں کر رہا ہوں کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کو آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ نہیں، اس میں میں رسول کے عمل کو نہیں دیکھوں گا، کسی بھی کام میں، کسی بھی کام، کہ اس میں ہدایت نہیں لوں گا اللہ سے، نہ اپنے رسول سے اور نہ مرشد سے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کا مالک آپ اپنے آپ کو قرار دے رہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ یعنی اگر آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، اللہ سے ہدایت نہیں لے رہے اور ہدایت کا محتاج نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو، تو آپ غلطی پہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ یہ اپنا سر جھکا دے، سر جھکا دے۔ اگر اس کا سر اٹھ گیا کسی بھی معاملے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامیابی میں، اس کی کامیابی میں پھر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ یہ کام تو میں اپنی مرضی سے کروں گا، اس میں تو میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، اس میں تو میں کسی سے ہدایت نہیں لوں گا۔ تو پھر جو ہے اس کی کامیابی، ٹھیک ہے، ہر انسان یعنی اپنی کامیابی اور ناکامی کا خود ذمہ دار ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر انسان اپنی کامیابی زندگی میں، کامیابی یا ناکامی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہدایت تو آ گئی ہے، ہدایت موجود ہے کہ نہیں؟ ہدایت آ گئی۔ اب ہدایت اور صاحب ہدایت سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا یا اس کے طریقے کو نظر انداز کر دیا، تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہدایت تو قبول نہ کی۔ کسی بھی معاملے میں آپ نے اگر خود سری دکھائی کہ نہیں، یہ کام تو میں نہیں کروں گا، یہ کام تو میں ایسے نہیں کروں گا، تو آپ کی میں تو برقرار رہی۔ آپ نے تو اپنی میں چھوڑی نہیں، آپ نے تو ترک میں نہ کیا۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ اس کا کہ ترک مدعا کر دے، عین مدعا ہو جا، شان عبد پیدا کر، مظہر خدا ہو جا۔ ترک مدعا، مدعا مطلب آپ جو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ چاہو جو اللہ چاہے، رضا الہی ہے نا۔ ترک مدعا کر دے، عین مدعا ہو جا، جو اللہ چاہتا ہے وہ بن جاؤ۔ امی عائشہ کے پاس ایک تابعی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یعنی صحابی نہیں تھے، انہوں نے پوچھا امی عائشہ سے کہ امی جان بتائیں کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق کے بارے میں پوچھا، ان کے اخلاق کیسے تھے؟ اب اخلاق کیا ہوتی ہے؟ گھر میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، بازار میں زندگی گزار رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، یہ وہ سارے معاملات ہیں نا۔ اخلاق، کسی سے اپنوں سے بات کر رہے ہیں، غیر سے بات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ سارے اخلاق ہیں۔ اخلاق جو انسان اپنے اندر یعنی جو بھی کرتا ہے وہ بھئی اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم جملہ کہتے ہیں، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ خیر وہ تو ہم ایک خاص محدود مطلب میں لیتے ہیں نا کہ اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ محدود مطلب ہے۔ اخلاق تو ہم سب کے بگڑے میں، کیوں کہ حضور کے اخلاق کے مطابق تو نہیں ہے، وہ اعمال عام معاشرے کے، تو وہ حضور کے خلق کو تو انہوں نے نمونہ ہی نہیں بنایا اپنے لیے، تو ہم تو سب بد اخلاق ہیں۔
اور بد اخلاقی کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں، اور بعض وقت اس پہ دلائل بھی لاتے ہیں، اپنی بد اخلاقی پہ دلائل بھی لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ تو بہرحال یہ ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا، سوال بڑا اچھا ہے جس نے بھی کیا ہے، اور اس کا جواب بھی مطلب بنیادی سوال ہے نا، کہ آخر کس حد تک ہم اطاعت کریں گے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ اپنی خواہش کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ بات ذرا ایک دوسرے طریقے سے میں کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ خواہش کو چھوڑ دیں اپنی، اور اللہ کی خواہش کو لے لیں۔ اللہ کی رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی بھی ہے، اور پھر اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ بھئی تم ان کو فالو کرو، میرے رسول کو فالو کرو، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سے اگر تمہیں محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ تو بہرحال جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ امی عائشہ کا واقعہ کہہ رہا تھا، تو امی عائشہ نے سوال کیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ حضور کے اخلاق کے متعلق پوچھتے ہو، کیا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا تو ہے، کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن تھے۔ اب قرآن کیا ہے؟ منشاء خداوندی، ضابطۂ حیات ہم کہتے ہیں نا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ اب وہ طریقہ جو ہے وہ حضور نے، ظاہر ہے کہ حضور قرآن کو فالو نہیں کریں گے تو ایک نمونہ ہے، وہ تو ہیں منبع ہدایت ہیں، قرآن بھی ہے اور حضور کی ذات بھی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عمل میں یعنی کتاب بنا دیں، حضور کے اخلاق کو اگر کتاب بنا دیں تو کیا بن جائے گا؟ قرآن بن جائے گا۔ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن تھا۔ امی عائشہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، ان کی فقاہت اور دین میں سمجھ جو ہے آپ کو معلوم ہے حقیقت۔ تو بہرحال یہ ہوتی ہے کہ جو دوسرا نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اختیار دے دیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور رب کے دیدار اور ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ڈالر کمانے کی جگہ ہے، پیسہ کماؤ، دولت۔ ہم اسی کے منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ کیا کریں گے، میرا بچہ کیا کرے گا، اور میں کیا کروں گا، کہ دولت زیادہ سے زیادہ، دنیا نہیں۔ اللہ نے یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کی دیدار کی تیاری کی جگہ ہے۔ اس پہ میں نے بات کی بھی ہے، پھر بھی کر لیں گے۔ اب وہ تیاری، یعنی اللہ نے انسان کو، مجھے اور آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے۔ آسمان ہے تیرے لیے، تو نہیں ہے؟ کس طرح ہی پورا پڑھیں؟ مجھے اتنا یاد ہے، یہ اقبال کا تو کافی کلام ہے نا، یہ تو نہیں زماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ دوسری جگہ ہے، آپ پھر یاد کر کے دوسرا ہم نے بتا دیے گا کہ آپ کون سا۔ تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ پورا جو ہے یعنی آخری جو مصرع ہے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو جہاں کے لیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی یعنی اخلاقی گراوٹ ہے، یا سوچ کی کمی ہے، یا میں جہالت کہوں گا اس کو، کہ اگر کسی کی سوچ ایسی ہے کہ میں تو یہی ہیں میرے موضوعات،
یہ میں، میری بیوی، میرے بچے، یہی میرے موضوعات ہیں. بہت بڑی جہالت ہے یہ. نہیں، آپ کو اللہ نے، آپ اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جائیں گے، لیکن اس طریقے سے آپ نے جانا ہے کہ آپ وہ قوت اور طاقت لے جائیں یہاں سے کہ آپ اپنے رب کا دیدار کر سکیں، ملاقات کر سکیں، بلکہ رب کے ساتھ رہیں، رب کے دربار میں رہیں. اتنی طاقت ہونی چاہیے آپ. یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ اسی لیے. اور تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. آخری اب بھی میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنے لیے. اب ہماری کامیابی جو ہے وہ اس میں رکھ دی ہے، یعنی کامیابی کا طریقہ جو ہے بہت آسان بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا. یعنی انسان میں وہ طاقت کیسے پیدا ہوگی. اگر میں آپ کو اپنے دوسرے الفاظ میں کہوں، جو بھی میں نے کہیں کہ یہ قوت آپ نے حاصل کرنی ہے دیدار کی، اللہ کی ملاقات کی اور اس کے ساتھ جنت میں رہنے کی. یہ قوت آپ کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ جو ہے وہ بہت آسان کر دیا. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرضی دی ہے، اختیار دیا ہے نا. ہم لوگ اپنی مرضی جی رہے ہیں نا. فطرت کے خلاف زندگی گزارنے کا ہمیں اختیار دیا ہے. یہ اختیار دیگر کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے. فطرت، اسلام ہماری فطرت ہے. حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. فطرت ہماری اللہ ہے، فطرت میں اللہ ہے، بنیادی وہی ہے، اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے. تو اگر آپ نے یعنی کامیابی حاصل کرنی ہے تو جتنی جلد آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، کیا مطلب اپنی خواہش کو اللہ کی رضا میں ضم کر دیا، اور تو پھر اتنی ہی جلدی آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ نے یعنی خواہشات نفس یعنی اختیار کو خود استعمال کرنا شروع کر دیا، آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور جو بھی اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن کی نظر میں وہ سب سے بڑا گمراہ ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑا گمراہ ہے ہی نہیں جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے. لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، وَمَنْ أَضَلُّ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے. قرآن ہدایت اکمل ہے، حضور اس کا عملی ایک نمونہ ہے، قرآن پہ عمل کا ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی اللہ کو چاہتا ہے تو اس کو حضور کی اتباع کرنی ہے. اتباع کا میں نے آپ کو میرے خیال سے وہ بات نہیں بتائی، لیکن یہ ہے اتباع یہ ہے کہ آپ حضور کی پوری زندگی کو قبول کر لیں، اور اتنا قبول کریں کہ حضور کی جو زندگی ہے وہ آپ کی عملی زندگی بن جائے. اس کو کہتے ہیں، اصل میں مرتبہ تو فنا فی اللہ ہوتا ہے. انسان کو فنا ہوتا ہے اللہ میں، یعنی اللہ کی رضا میں یہ فنا ہو جائے. تو وہ کیسے ہوگا؟ کہ جب یہ رسول کی رضا کو اپنے اوپر، یعنی رسول کی جو بھی زندگی ہے اس کو قبول کر لے گا تو یہ فنا فی الرسول ہو جائے گا. لیکن اس کا پھر طریقہ وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں فنا فی الرسول جو ہے، جتنی جلدی آپ نے اپنی ذات کو گم کر لیا رسول کی ذات میں، تو آپ اتنی جلدی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. یہیں پر آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور وہ جو ہے عرش الہی بن جائے گا. لیکن اب دیکھیں یہ ہوتا ہے، یعنی اس کے کافی جہت ہیں، اس سوال کے جواب کے کافی پہلو ہیں. ہو سکتا ہے اگلے اس میں بھی ہم نشست میں یہی بات کریں. لیکن خواہشات نفس ہے بنیادی طور پہ. یہ قرآن کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ حقیقت بالکل سامنے آ جائے گی.
اس پہ میں زیادہ ابھی طویل نہیں بات کر رہا. ایک میں آپ کو سورہ قمر کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ مضمون بیان کرتا ہوں. یا تو اللہ تعالیٰ، یا تو آپ اللہ کی خواہش کو اپنائیں گے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ آپ کی خواہش ہوگی. یعنی آپ یا تو زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے، اگر نہیں گزاریں گے تو پھر تو وہ آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی ہوگی. آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ یا تو آپ اللہ کی مرضی جئیں گے سارے کام، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ذاتی خواہشات آ جائیں گے، اور اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو ہدایت کو چھوڑ کے ذاتی خواہشات کو اپنا لے. میں نے آیت پڑھ کے سنائی، اور سورہ قمر کی، یہ قرآن ہے، سارا قرآن ہے، ایک آیت نہیں ہے، بالکل ٹو دی پوائنٹ بات ہے. یا تو آپ ہدایت کا اتباع کریں گے یا آپ اپنی مرضی جئیں گے. اب یہ اگر آپ نے ادھوری اطاعت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ادھوری اختیار، مطلب کچھ لے لیں گے، اپنی مرضی کریں گے، یار دابکم و دابنکم دابکم و دابنکم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ادھورا اسلام لیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے. اس کی سزا کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں شرمندگی، رسوائی، شرمندگی. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ادھوری اطاعت اللہ کو منظور نہیں ہے. تو وہ سورہ قمر کی میں آیت پڑھ رہا تھا، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم. مشرکین مکہ تھے. لیکن میں باقی کی تفصیل نہیں کر رہا، میں صرف یہ جملہ کذبوا واتبعوا أهواءهم، انہوں نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا. اب جھٹلا دیا تو اب کیا کریں گے؟ خواہشات نفس کی پیروی کریں گے. کذبوا واتبعوا یعنی ایک تکذیب ہے. تکذیب کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. مضمون جاری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.